راولپنڈی اور ایران کے درمیان اہم مذاکرات سے قبل جرواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات کیے گئے تھے۔ مقامی انتظامیہ اور پولیس نے جمعرات کو اولڈ ایئرپورٹ روڈ اور نور خان ایئر بیس جانے والی سڑکوں کو کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا۔ بہت سے سوالات باقی ہیں کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دشمنی کے مستقل خاتمے کے لیے مذاکرات کس راستے پر جا سکتے ہیں۔ سب سے بڑے نامعلوم افراد میں لبنان ہے، جس دن پاکستان کی ثالثی میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان 2 ہفتے کی جنگ بندی کا اعلان ہوا۔ اسرائیل نے لبنان پر وحشیانہ حملہ کیا، جس میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں اور بنیادی ڈھانچے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ بدھ کے روز اسرائیل کے ظالمانہ حملوں میں 3 سے زائد افراد کے مارے جانے کی اطلاع ہے، جبکہ دشمنی کل بھی جاری۔ جاوید اپنے گاؤں کے ایک سرکاری اسکول میں گریڈ 6 میں داخل ہے۔ جاوید کے والد اختر سوچ رہے ہیں کہ کیا وہ جاوید کو اسکول سے نکالیں یا نہیں۔ اختر کو لگتا ہے کہ جاوید اسکول میں زیادہ نہیں سیکھ رہا ہے، اور اگر اسے قریبی آٹو ریپیئر ورکشاپ میں کام پر لگایا جائے تو وہ نہ صرف تھوڑا کما سکے گا بلکہ وہ ایک ہنر بھی سیکھے گا۔ اگرچہ سرکاری اسکول میں کوئی فیس نہیں ہے، لیکن پھر بھی یونیفارم، اسٹیشنری وغیرہ کے اخراجات باقی ہیں جو گھریلو وسائل پر بوجھ بنتے ہیں، جنہیں کھانے اور دیگر ضروریات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر جاوید اسکول میں رہتا ہے، چاہے وہ آخر کار میٹرک پاس کرنے کے قابل ہو جائے، تب بھی اس نے کوئی ہنر نہیں سیکھا ہوگا اور اس کے بعد اسے کوئی معقول نوکری نہیں ملے گی۔ اختر جانتا ہے کہ اس کے پاس جاوید کے لیے کالج کی تعلیم کے لیے فنڈز کے وسائل نہیں ہیں۔ اگرچہ اختر فیصلہ کرنے سے پہلے تعلیمی سال ختم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کا ذہن کم و بیش بنا ہوا ہے۔ جاوید گرمیوں کے بعد ورکشاپ میں کام کرے گا۔ زبردست مشکلات کے خلاف ایران نے ایک طویل تاریخی جنگ میں ایک واضح جنگ جیت لی ہے، یہاں تک کہ اگر لبنان پر اسرائیل کی بے دریغ بمباری سے جنگ بندی کی کمزوری اور امریکی اور ایرانی وفود کے درمیان اسلام آباد میں تیز شدہ مذاکرات ٹوٹ جاتے ہیں، تہران نے بڑی قیمت پر دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کو گھور کر رکھ دیا ہے۔ کچھ لوگ موجودہ لمحے کو نوآبادیہ کی مخالف تیسری دنیا کی بین الاقوامیت کے عروج کے دن سے جوڑ رہے ہیں، جس کا نشان بنڈونگ کانفرنس سے ہے، اور یہاں تک کہ بالشویک انقلاب کے فوراً بعد باکو میں لینن کی میزبانی میں مشرق کی پیپلز کانگریس سے ایک نیا سامراج مخالف سبھا پر سر جنگ کے بعد کے حکم کی تبدیلی یقینی طور پر تیز ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کے لیے تہران کے ضامن کے طور پر بیجنگ کا کردار اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک سامراجی جنگ جو ایران میں حکومت کی تبدیلی کے صہیونی تصور سے ہٹ کر واشنگٹن کے چین کے گھیراؤ کو تقویت دینے والی تھی، شاندار طریقے سے جوابی کارروائی ہوئی۔ اسلام آباد چین کے تعاون سے چلنے والے مشترکہ منصوبے نے پاکستان کے ٹائر سیکٹر میں $19 ملین کے توسیعی منصوبے کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اگلے مالی سال کے دوران پیداوار کو بڑھانا اور برآمدات کو $100 ملین سے آگے بڑھانا ہے۔ یہ اعلان سروس لانگ مارٹ ٹائرز پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین جن یوننگ شی نے جمعرات کو وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات کے دوران کیا۔